إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جب اللہ پاک نے دیا تو اس حکم میں شیطان بھی شامل تھا، لیکن شیطان نے اس سے انکار کر دیا۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار مکی صورتوں میں دہرایا ہے، اس کی خاص وجہ ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے پاس یہاں کیس آتے رہتے ہیں، صلح کرواتا رہتا ہوں، میاں بیوی کی بھی ہوتی ہے، باپ بیٹے کی بھی ہوتی ہے، بھائیوں بھائیوں کی بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہمارے مسائل کا سبب ہے، رشتے ناطے نہ ہونے میں بھی اور رشتے ناطے ٹوٹنے اور اجڑنے میں بھی، عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، بھائی ایک بڑے بھائی کی طرف سے چھوٹے بھائی، اس میں سب سے بڑا مسئلہ جس نے بگاڑ پیدا کیا وہ انا ہے۔ یہ بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش ایک خاندان تھا جس کے اندر بہت سارے خاندان پھر آگے ان کی تقسیم ہوئی۔ امیہ اور ہاشم دو بھائی تھے، اور بھائیوں میں جیسا کہ ہوتا ہے چپکلش چلتی رہتی ہے۔ آپس کی لڑائی میں کہیں دو بھائی جب یہ لڑے تو ہاشم کا مکہ لگنے سے امیہ کی آنکھ نکل گئی، اور خدا کی قدرت کے آگے اس کے پھر وہ جو بچے ہو رہے تھے وہ بھی کانے پیدا ہو رہے تھے۔ اب ان کے اندر ایک غیظ و غضب تھا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی کسی کو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کوئی نشان پڑا ہے، لیکن اس کی اولاد کو آگے وہ جینز کے ذریعے ٹرانسفر ہو گیا، ٹھیک اسی جگہ وہ کٹ لگا ہوا اس کے بچے کے جہاں والد کو ایکسیڈنٹ میں لگا تھا۔ تو ان کی پھر دشمنی بڑی مشہور ہوئی، یعنی بنو امیہ پر آمادہ تھے کہ اگر آپ یہ تسلیم کریں کہ آئندہ رسول بنو امیہ میں سے آئے گا تو ہم آپ کو رسول مان لیتے۔ یہ کیا ہوا کہ جی رسول آپ ہوئے اور ساتھ ہی آپ نے ختم بھی کر دیا کہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا رسولوں کا۔
اس کا مطلب ہوا کہ آج تک کسی نے پوچھا ایک صاحب سے کہ آپ کو ان کی رسالت میں کوئی شک ہے؟ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے کبھی انسانوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہماری ضد چل رہی ہے. انہوں نے یہ کام کیا تو ہم نے یہ کام کیا، انہوں نے یہ کیا تو ہم نے اونٹ ذبح کیے اور حاجیوں کو کھلانا شروع کیا، انہوں نے اونٹوں حاجیوں کو کھلانا شروع کیا تو ہم نے کپڑے حاجیوں کو اپنے دینے شروع کر دیے. یعنی جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان سے آگے بڑھیں. اب جب نوبت یہاں پہنچی ہے کہ سر کے ساتھ اور گھٹنے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے. آپ کو پتا ہے جب پانڈ باندھی جاتی ہے نا تو زور لگانے کے لیے وہ پھر سر اور گھٹنے جوڑ کے پھر وہ کھینچ کے کرتے. اب یہ کہتے ہیں ہمارے اندر رسول آ گئے اور سارے اس کی اطاعت کرو، اور رسول بھی آخری ہے، آئندہ چانس بھی کوئی نہیں. تو انہوں نے تو ہمیں مار دیا. جو صدیوں کی انا ہم نے پالی ہوئی تھی یہ تو بیڑا غرق ہو گیا اس کا. یہی معاملہ یہود کا بھی تھا. انہیں بھی حسد تھا، اور حسد انا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو بار بار اللہ پاک نے مکے والوں کو جتلایا کہ تمہاری گاڑی جو انا کی جس دلدل میں پھنس گئی ہے سب سے پہلے ابلیس کی پھنسی تھی. بڑا تہجد گزار تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، اللہ سے بخوبی واقف تھا. وہ جب اللہ کی عظمت بیان کیا کرتا تھا تو فرشتے غش کھا کے گر پڑتے تھے. بخوبی واقف تھا، اور اللہ پاک نے تو اس کو پیدا کیا تھا. وہ اس کے ویک پوائنٹ سے واقف تھا. زمین آسمان کا چپا نہیں جہاں ابلیس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا. وہ صدیاں گزار دی اسے اللہ کی اطاعت میں. اگر اللہ پاک چاہتا تو مزید 200-400 سال اس سے کرواتا رہتا، 2-4 ہزار سال کرواتا رہتا، 2-4 لاکھ سال کرواتا رہتا. آخر زمین کو سنوارنے میں، انسان کے قابل بنانے میں بڑا عرصہ لگا. لیکن اللہ پاک اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا تھا. بتانا یہ چاہتا تھا کہ تمہارے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے تمہاری عبادت میں نے انڈورس نہیں کی، وہ اسی طرح رکھی ہوئی ہے. جس طرح تو کرتا رہے وہ اسی طرح رکھی ہوئی ہے، میں نے قبول نہیں کی. اور قبول اس لیے نہیں کی کہ میں بھی تمہیں بتاتا ہوں کیوں نہیں کی. تمہارے اندر آنا ہے ایک چھوٹا خدا بیٹھا ہوا جو اپنا کچھ حصہ مانگتا ہے اس میں سے. وہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا نا کہ آپ اگر کچھ علاقہ مجھے دے دیں اور اتنے % خراج جو آپ کو ملتا ہے وہ مجھے دے دیں تو اس علاقے کا نبی مجھے مان لیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھڑی تھی، آپ نے ہلا کر فرمایا کہ لکھو الی مسیلمہ کذاب، مسیلمہ الکذاب، اس کا دعوی نبوت جو تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جو آپ کے زبان سے کسی کا نام نکل گیا اللہ نے اسے محفوظ کر دی. آج مسیلمہ کوئی نہیں کہتا، مسیلمہ کذاب اس کے نام کا حصہ بن گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام کتنوں کو پتا ہے؟ حضور نے ابو ہریرہ کہہ دیا تو ابو ہریرہ ہو گئے. وہ ابو جہل کو حضور نے ابو جہل کہا، کتنوں کو نام یاد ہے ابو جہل کا؟ تو آپ نے فرمایا اسے لکھو کہ یہ جو اب میرے ہاتھ میں چھڑی ہے نا میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں. بے وقت سی چیز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اچھا، جب اللہ پاک نے اسے یہ کہا سجدہ کرو تو سجدے سے مراد یہ 7 چیزوں پر سجدہ کرنا نہیں تھا.
جس طرح ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کا مطلب ہے کسی کا جھک جانا، رکوع کو بھی سجدہ کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر بندہ پڑھ رہا آیت تلاوت پہ پہنچے اور وہ رکوع بھی کر لے، وہاں رکوع کر لے وہ، تو اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جاتا ہے، آگے نہ بڑھے تو۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جہاں پہ ان کا امتحان ہوا تھا، تو اللہ پاک نے رکوع کا لفظ استعمال فرمایا، خَرَّ رَاكِعًا، وہ رکوع میں گر پڑا، یعنی سجدے میں گر پڑا۔ جھکنا رکوع بھی کہلاتا ہے اور سجدہ بھی کہلاتا ہے۔ جسٹ بو ڈاؤن ٹو آدم، آدم کے سامنے جھکو۔ وہ تعظیم جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جوڑو کراٹے والے کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اپنے استاد کے سامنے اور ایک دوسرے کے سامنے، یہ تعظیم دو سے، بس اتنی ساری بات تھی۔ انہوں نے کہا جی لم اقل لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، میں سجدہ کرنے والا نہیں ہوں جی۔ پوچھو تمہیں کیا ہوا ہے؟ ما لک الا تکون من الساجدین، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے چک نکل گئی ہو، یعنی کوئی عذر ہی پیش کر دو، یا در نکلا ہے، رات کو کوئی سامان اٹھایا تھا، تو بندے کرتے ہیں نا عذر، نماز کو نہیں پڑھنے کے کپڑے پلید ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز جی فرض نہیں ہے، یہ کہہ دیں تو کافر ہو جائیں۔ اگر کپڑے ایسے جمعے تو شروع کریں گے، ہم بھی یہ کرتے رہے۔ اچھا وہ جمعے کو نماز پڑھتے ہیں پر اتنے ہی دن جتنے پھر وہ کپڑے پلید ہوتے ہیں، ایک دو نمازیں جمعے کے بعد بھی پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کپڑے پلید ہو جائیں گے اگلے جمعے تک۔ تو کہتے ہیں نمازی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو 360 کے ہوتے ہیں، عید کے عید پڑھنی، ایک وہ ہوتے ہیں جو کھاٹ کے ہوتے ہیں، جنازہ پڑھنا ہے کسی کا بس، ایک وہ ہوتے ہیں جو 8 کے ہوتے ہیں بس جمعہ پڑھنا ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو 68 کے ہوتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا جی یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، لہذا جب پھر اللہ سے مکالمہ ہوا اور طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے اس نے بغاوت ہی کرنی ہے، تو اس نے کہا بما اغویتنی، جس کے ذریعے تو نے مجھے پھسلا دیا، میرا گھڑا توڑوا دیا، مجھے ایکسپوز کر دیا، میرے کپڑے اتروا دیے، فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ان کی راہ میں مورچہ لگا کر بیٹھوں، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، نہیں جن کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ان کا سوا ستیاناش۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا کہ تو نے کس کو چھوڑ کے کس کو اپنا بنایا۔ شکر گزاری کی بات تھی نا کہ انسان اللہ کے تقرب پر اللہ کا شکر ادا کرتا، ساری زندگی سجدے کرتا رہتا کہ ابلیس کے اربعہ ٹریلینز آف سجدے جو اس کے، اللہ پاک نے ایک سجدہ وہ بھی آدم کو نہ کرنے کی وجہ سے اٹھا کر باہر پھینک دی، اور ہم کتنے نہیں کرتے، ایک دن میں کتنے نہیں کرتے جب نماز کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اللہ کا غضب کتنا بھڑکتا ہوگا، اس لیے من ترکھا فقد کفر، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کر دی۔ ابلیس اسی پر تو کافر ہوا تھا۔ تو اس نے کہا جی میں آگے سے بھی وار کروں گا، پیچھے سے بھی وار کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بدعتیں کرواؤں گا دین کے نام سے۔ یہ دائیں ہیں، یہ دائیں ہیں۔ شراب نوشی، جو شراب نہیں پیتا وہ اسے پھر بدعت کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق کرتا ہے، اور اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت والا تو آپ کو پتا نیکی کر رہا ہوتا ہے، توبہ کیوں کرے گا؟ وہ گناہگار پھر توبہ کر لیتا ہے کہ میں گناہگار آدمی، کوئی مصیبت آتی ہے سمجھتا ہے میرے کو بچہ بیمار ہو گیا، سمجھا میری وجہ سے، یا میرے مولا میں کبھی جوا نہیں کھیلوں گا، میرے بچے کو تو شفا دے۔
اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ تو اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہوں، میں ایکسٹرا یہ کام بھی کرتا ہوں، ایسی تو 11 بھی دئی نہ صرف زکوٰۃ نہیں. یہ ہے دایاں، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا، نیکی کے نام پر جہنم میں لے جاؤں گا. وعن شمائلہم، بائیں طرف سے بدی کی وجہ سے لے جاؤں گا. آگے سے اولاد کی وجہ سے لے جاؤں گا، پیچھے سے ماں باپ کی وجہ سے لے جاؤں گا. اولاد ہمارا فیوچر ہے، ماں باپ ہماری اصل ہے، وہ تنا ہے جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اولاد کے لیے ہم وہ تنا ہے، وہ ہماری کیا ہیں؟ برانچز، وہ شاخیں ہماری. قرآن نے یہ لفظ استعمال کی ہے، اصل والا، برانچ والا بھی استعمال کیے. لیکن 2 چیزیں بھول گیا. علامہ شعراوی فرمایا کرتے ہیں کہ اس نے پوری پلاننگ اپنی رکھ دی، کچھ چھپا کے نہیں رکھا. اور کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے. وہ کہتے ہیں شیطان کی یہ بے وقوفی ہے کہ اس نے کھول کر اپنا پلان بیان کر دی، میں یہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان میں تمنائیں پیدا کروں گا. تیری کوٹھی بھی ویری ٹاؤن میں ہونی چاہیے 3 کنال پر. وَلَآمُرَنَّهُمْ، پھر میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ جائز اسے نہیں ہو سکتی، رشوت بھی لیا کر تب جا کے بنے گی. بس پلاٹ لے کے بیٹھ گئے ہو خالی. تمنا کی گاجر لٹکا کے اس کے پیچھے انسان کو لگا دیتا. اور حضور نے فرمایا انسان اپنی تمنا کو نہیں پہنچتا کہ کاٹ لیا جاتا، فصل کٹ جاتی. آپ نے فرمایا یہ انسان کی تمنا ہے، یہ انسان، اور بالکل جوڑ کر پیچھے فرمایا یہ اسرائیل اس کے ساتھ لگا ہوا، وہ کٹوڑا دیتا. اس نے پوری پلاننگ بتا دی. فرمایا 2 جگہیں اللہ پاک نے اسے بھلا دی، ایک اوپر والی، ایک نیچے والی. اوپر کا ذکر نہیں کیا اس نے، سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے نہیں. فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنے اوپر کو یاد رکھے، رب کا مقام یاد رکھے، رب سے اپنا تعلق یاد رکھے، اور نیچے اپنی جگہ پہ رہے، خدا نہ بنے، مٹی کو یاد رکھے. اس نے مٹی میں جانا ہے، مٹی میں سے لیا گیا ہے. ہم اپنے ہاتھوں مٹی میں دبا کے آتے ہیں. رب کو وہ مقام دے جو اس کے اوپر ہے، اپنے آپ کو اسی جگہ رکھے جہاں اس کو رکھا گیا ہے، نیچے رکھے. فرمایا پھر شیطان کی یہ چاروں طرف سے وار اسے کچھ بھی نہیں کہتے. آپ جب کسی کو اکھاڑنا چاہتے چاروں طرف سے چیزیں آپ اس کو دے کے، ٹڈ دے کے تو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں سے آپ کو نکال کے خدا بنانا چاہتا ہے. انا کو پانی دیتا تیری تو نک کی کٹ جائے گی، یہ شارٹ کٹ ہے انا کا. بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، اور سارے حکم ساڈے واسطے ہی نہیں اللہ دے. کافی سارے مان لینے بھی مننی ہے بھی مننی ہے بھی مننی. تو اس میں تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ہونی چاہیے، سکپ کرنے کا ہمیں بھی کوئی موقع ہونا چاہیے. اصل میں یہی تیری ناک والی جگہ وہ تھی جو تیری بیماری تھی. وہاں آ کے تم نے کہا جی سارے میں نہیں ماننے، کوئی اور بھی مان لے خدا کی. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انا ہے. کم از کم ہمیں خود اپنے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے. لوگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے ضمیر میں جھانکیں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی کوئی ڈسپیوٹ ہے اس کی وجہ انا ہے. دونوں میں سے کسی ایک فریق کو وہ انا مارنی ہوگی تو دوسرے کی بیکار ہو جائے گی. بجلی میں 2 تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی ایک گرم، ایک ریڈ اور ایک وہ بلیک، نیگیٹو پازیٹو. آپ صرف وہ کالی والی نکال دیں، وہ ریڈ والی اتنی موٹی ہو تو بھی کچھ نہیں کرتی، بجلی نہیں آتی، بلب نہیں جلتا. اگر اگلا خدا بنا بیٹھا ہے تم اپنی مٹا دو، اپنی انا نکال دو، اس کے اندر ویسے اندھیرا ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی، اس کی انا بیکار ہو جائے گی. لیکن میں کیوں نکالوں؟
مسئلہ تو یہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود سٹیپ ڈاؤن کر جائے پیچ اپ کے لیے، اپنی انا کو چھوڑ دے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہوا محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا کہ نہیں لکھوایا؟ اگر حضور انا پر اڑ جاتے تھے تو اللہ کے رسول تو جنگ ہو گئی تھی نا. اگر وہ اپنی انا سے باز آ جائے، فرمایا اس کی جنت کی گارنٹی میں دیتا ہوں. جنت اور بندے کے درمیان یہ انا ہے جو اسے اندر نہیں جانے دے رہی. ہم ایک کام کر کے جنتی ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں آتا ہے وہ ٹکٹ جنت کا، اور دوسرے معاملے میں وہ انا اس کو پکڑ کے پھاڑ کے پھینک دیتی. ہم صبح جنتی ہوتے ہیں، شام کو جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوتا ہے، شام کو کافر ہو چکا ہوتا ہے. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوتا ہے، صبح کافر ہو چکا ہوتا ہے. اب دیکھیں موت کس حال میں آتی. جس حال میں فائنل راؤنڈ میں ہوگا وہی اس کا سٹیٹس ہوگا. ابلیس کا آخر سٹیٹس وہی طے ہوا تھا نا جو فائنل اس کا کام تھا. پچھلے سجدے گئے. تو انا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. انا کو مارنا انسان کا سب سے بڑا کمال ہے. انا کی موجودگی میں ہماری بڑی سے بڑی نیکی سے بھی شیطان نہیں ڈرتا. اسے پتہ ہے کہ میرے ایک چھکے کی مار ہے. ابلیس کا امتحان انا کا امتحان تھا. ہار گئے. اللہ کے حکم کا انکار کر دیا. تکبر کی روش، تکبر اور انا، یعنی اس کے سمپٹمز میں سے انا ہے نہیں ہے، اس کے سمپٹمز میں سے تکبر. یہ جو بخار ہے، یہ بخار خود بیماری نہیں ہے، کسی بخار کی نشانی ہے. تکبر انا کی نشانی ہے. انا نہ تو تکبر ہوتا ہی نہیں. ابلیس کی انا نے جو کر دکھایا اسے پلٹنے نہیں دیا. اچھا، آدم علیہ السلام کی انا کا بھی امتحان ہوا، ان سے بھی خطا ہو گئی. لیکن آدم علیہ السلام نے انا کو پالا نہیں، خطا کو خطا رہنے دیا، بغاوت میں تبدیل نہیں کیا. یہ یاد رکھا کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہذا معافی مانگ لی. محلے کی غلطی ہو گئی. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اگلی آیت میں کہا کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں لوٹایا جائے گا اور اسی میں سے پھر تمہیں نکالا جائے گا. گویا اللہ پاک یہ بتا، آدم تم ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہو، تم نے اپنی اصل کو یاد رکھا ہے. بس اتنی ساری بات. ساری عبادات اس انا کو مارنے کے نسخے، یہ کچھ تھے. اس کا کوئی علاج کرو. سب سے بہترین جگہ ہم اللہ کے سامنے ٹیک دیتے ہیں زمین پر، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم تیرے بندے، ہمارے اندر ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے سر رکھ دیا تیرے آگے. باہر جا کے وہ حکم دیتا، ہم کہتے وہ مسجد میں ہی رہ گیا وہ بندہ جس نے سجدہ کیا تھا، ہم کوئی اور ہے. ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہماری انا وہیں اکڑ کے کھڑی رہتی، واپس ہم پلٹ کے پھر کھڑے ہو جاتے. پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ خانہ خراب ہم ساتھ لے کر نہیں جاتے، اسے نہیں جھکاتے. سو حج مکے گیا گل مکدی نہیں.
ہمیں 100 حج کر آئیے. گنگا گیا گل مکدی نہیں، ہمیں 100 غوطے کھائیے. غوطے کیوں کھاتے ہیں؟ کہ نفس کو ڈبو کے مار دیا ہے، وہ کھانا خراب مرتا نہیں ہے، پھر اب نہا دھو کے آ جاتا ان کے ساتھ. گیا گل مکدی نہیں، ہمیں 100 پنڈ پڑھ آئیے. ہمارے یہاں سپارہ ہوتا ہے، ان کے یہاں پنڈ کہتے ہیں اسے. بلے شاہ گل تائیوں مکدی جے مینو دلوں پلائیے. یہ میں نہیں مرتی. ماتھا ٹیک دیتا ہے، دل نہیں ٹکا. دل اسی طرح کر کے کھڑا، اس میں وہ جو بیٹھا ہوا ہے خدا بن کے، اپنے آپ کو رب کے بالمقابل لے آنا، اس کے حکم کو رد کر دینا دعوی خدائی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے نبی آپ نے اس شخص کی پھرتیاں دیکھی، اس کا حال دیکھا ہے جس نے اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے لا الہ الا اللہ. اتخذ الہہ، اس نے بنا رکھا ہے اپنا الہ ہواہ، اپنی خواہش نفس کو. جو میری مرضی ہوگی کروں، میری بیوی، میرا حکم چلے. بیوی کو گھر سے نکال دیا. بھائیوں کے ساتھ کیوں بولتی ہے؟ بڑے بیٹے کے ساتھ کیوں بولتی ہے؟ ایک شرط پر واپس لاؤں گا، قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف دے کہ وہ بھائیوں سے نہیں بولے گی. کیسا خبیث انسان ہے. اسی قرآن میں اللہ پاک حکم دے رہا ہے وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. صلہ رحمی کا حکم وہ قرآن پر حلف لے رہا رشتہ توڑنے کے لیے، اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزار دی ہے اس نے. یہ ہے انا. شکل و صورت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر انا کتنی ہے. جس کے اندر انا نہیں ہے مر مٹ گیا اللہ کے سامنے. اللہ کے حکم کو وہ ہر حال میں پورا کرتا ہے. جنت اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں. وہ دنیا میں رہ کے جنت میں ہے. کبھی مٹا کے دیکھو اسے. کبھی سنا کو مرن تو پہلا مر گئے بہو، ذرا ایسے مار کے دیکھو. دنیا ان کی جنت ہے، وہ جنت ساتھ لیے پھرتے ہیں. ہمیں جو اذیت دے رکھی ہے وہ انا نے دے رکھی. آنکھ میں چھوٹا سا بال سے بھی باریک کوئی پارٹیکل پڑ جائے، ایٹم جتنا بھی، آنسو آ جاتا ہے، ملتے ہیں چھوڑتے ہیں، پھر وہ بتاتی رہتی ہے کہ مجھے چین نہیں ہے، میرے اندر کوئی چیز آ گئی ہے. اتنی موٹی انا تو دل میں پھنسا کے بیٹھا ہوا ہے شتیر جتنی، تجھے سکون کہاں نصیب ہوگا؟ کبھی نہیں. پیسہ سکون نہیں دیتا، لمبی گاڑیاں اور کھلی حویلیاں سکون نہیں دیتی جب تک اس کانٹے کو نکالو. آپ دیکھیں، میں نے عرض کرنے کے پہلے ماتھا آپ ٹیک دیتے ہیں، پیچھے رہتا کیا؟ اب میاں بیوی کے درمیان انا والی بات رہتی کیا ہے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. تم ننگے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے، پھر بھی تمہارے اندر سے وہ چیز نہیں مرتی ہے. میں نے معافی مانگ لی تو سر چڑھ جائے گی. قرآن نے کوئی چیز چھوڑی نہیں. میاں بیوی کا جھگڑا، اولاد برباد ہو رہی ہے، دونوں کی انا میں وہ پس رہی ہے. حج پہ جاتے ہیں، کوئی کہاں سے 3 پیس سوٹ پہن کے نکلتا ہے، کوئی کہاں سے قیمتی کندورا اور نرگس جوتا پہن کے نکلتا ہے، کوئی شلوار قمیض اور شیروانی اور کراکلی ٹوپی پہن کے نکلتا ہے. کہا بھائی یہ ساری انا کی نشانیاں ہیں. یہ انا حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، اللہ کی قسم یہ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتی. دونوں جگہ اس کا داخلہ حرام ہے.
کہا اتارو 3 پیس سوٹ، اتارو شلوار قمیض اور شیروانی، اتارو کندورا۔ انہوں نے تمہیں خدا بنا رکھا، میرا کندورا قیمتی ہے، میری جوتی 1000 درہم کی ہے، میری شیروانی کا کپڑا 100 درہم کا میٹر ہے، سارے اتارو۔ یہاں سے مر کے ہی آگے جا سکتے ہو، کفن پہنو، یہ آگے نہیں جا سکتے۔ حرم میں داخلہ اس کا منع ہے۔ یہ ہے سبب کپڑے اتروا کے 2 چادریں پہنوانے کا، لیکن ہم بڑے اسمگلر ہیں، ہم چھپا کے لے جاتے ہیں اس کو ساتھ، کپڑے اتار دیتے ہیں انا اندر ہی۔ اس لیے آپ دیکھیں جھگڑے ہوتے ہیں، چائے کی پیالی پہ جھگڑا، مارا ماری لگی ہوئی، افراتفری، کیا ہوا مینا میں؟ او جی میرے لیے چائے نہیں انہوں نے رکھی، میں نے بھی 100 ریال جمع کروایا تھا تو میرے لیے چائے نہیں۔ ہو بھائی تو باہر جا کے 1 ریال کی چائے پی لے، تو حج کا بیڑا غرق کر رہا ہے اپنے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ پہلے فرض ہیں حج کے احرام کے، نماز کے نا، کچھ شرطیں نماز سے پہلے ہیں، کچھ نماز کے اندر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی احرام باندھ لے، فلا رفث، سیکس بھی نہیں کرنا، سیکس والی گفتگو بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ مردے یہ کام نہیں کرتے، تم مردے بن کے جا رہے ہو۔ لیکن ہم بھی کیسے مردے بنتے ہیں۔ جلوس تھا کسی گروپ کا، ایک خاص گروپ کا، تو لاٹھی چارج ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا ایک بندہ مر گیا جی، اور اس بندے کی لاش لے کر وہ اسمبلی جانا چاہتے تھے، مردہ لٹایا ہوا تھا، انہوں نے شہید لٹایا ہوا تھا چارپائی پہ، اور لے کے جا رہے تھے اسمبلی۔ دوپہر کا وقت تھا، 2-2:30 بجے کا، تو لیٹے لیٹے مردے کا منہ سورج کی طرف ہو گیا، تو اسے چھینک آ گئی، اس نے چھینک ماری اور سب سے پہلے چھلانگ ماری، اسے پتا چل گیا پولیس والے سچی مچی مار دیں گے۔ دوسرے دن سرخی لگی، شہید چھینک مار کر بھاگ گئے۔ ہم بھی اسی طرح کے مردے بنتے۔ فلا رفث، کوئی سیکس نہیں، سیکس کی گفتگو نہیں، ولا فسوق، کوئی گناہ نہیں، مردے گناہ نہیں کرتے، ولا جدال فی الحج، کوئی لڑائی نہیں، مردے لڑتے نہیں، ہم یہ سارے کام کرتے۔ حج کیسا؟ حج تو وہ دوا ہے، زندگی میں ایک بار کھا لو تو شفا دے دیتا ہے، بندہ بنا دیتا ہے، یہ آخری سٹیرائڈ ہے یہ، اس کے بعد بیڑا ہی غرق ہوتا ہے۔ مردے کی کوئی بیوی نہیں ہوتی، لہذا بیوی ساتھ ہوتے ہوئے بھی حرام کر دی گئی۔ دیکھ انا کا امتحان دیکھ، کہا بیوی کا پردہ اتروا۔ حج کرنا خالہ جی کا گھر نہیں ہے، صرف پیسے ہوں تو حج کرنے چل پڑے۔ پہلے زمانے میں پیدل حج ہوتے تھے، اونٹ پہ حج ہوتے، 6 مہینے لگ جاتے تھے، رستے میں 4 مہینے، تو وہاں پہنچنے تک بندے کی تیاری ہو جاتی تھی حج کی، بندہ آدھا ختم ہو جاتا تھا۔ اب تو بیٹھے گئے 1.25 گھنٹے کے بعد جناب جا کے جدے اترے اور جناب دھڑ دھڑ کرنے حرم میں داخل ہو۔ وہ ماحول انہیں پتا ہوتا تھا ہم کہاں جا رہے ہیں اور وہاں کے تقاضے کیا، وہاں پہنچنے تک وہ چیزیں آ جاتی تھی۔ کہا پردہ اتارو اس کا۔ عورت نہ ہاتھ ڈھانک سکتی ہے، نہ نقاب پہن سکتی ہے۔ مرد عورت کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کوئی عورت دیکھتا ہے تو جھٹ چہرے کی طرف، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا، پھر ہاتھوں کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، وہاں سے گزارا کر لوں گا کیسی، امیجنیشن ہے نا۔ لہذا لوگ دستانے بھی پہنا کے رکھتے ہیں۔ کا اتارو، اب بندہ سوچتا ہے
اگر تو آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے کروایا ہوا ہے اور اس نے اللہ کا حکم سمجھ کر کیا ہوا ہے تو اللہ نے کہا ہے بس اتار دو تو اتار دو. بھئی اللہ نے کہا نا روزہ رکھو صبح سے شام تک نہیں کھانا, مغرب کو اذان ہوئی ہے اللہ نے کہا اب کھا لو کھا لو. کوئی حرج محسوس ہوتی ہے, کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا کرنا ہے, اللہ کا حکم سمجھ کے کیا ہوا تھا تو اتارنے میں ذرا جھجک نہیں ہوگی. لیکن عام طور پہ ہم کرواتے ہیں مردانگی کی انا کی خاطر, میری بیوی کوئی نہ دیکھے. اس کو کہتے ہیں راجپوتانہ پردہ. راجپوت پردہ کرتے ہیں. ہندوستان کے راجپوت, ان کی عورتیں پالکی میں سفر کیا کرتی تھیں, کسی نے دیکھی نہیں تھی. جب یہ ہمارے یہاں کرگل ہوا تھا, کارگل آپ کے, وہ ان کے یہاں لاشیں جاتی تھیں, ان کا میڈیا دکھاتا تھا, جب تو میڈیا والے جاتے تھے وہ عورتیں رو رہی ہوتی تھیں, ہندو عورتیں, وہ جھٹ سے کھینچ کے اپنا گھونگھٹ آگے کر لیتی تھی. یہ راجپوتانہ ہم نہیں کرتے. ہر مرد کے اندر وہ اس کی مردانگی ہے, وہ چاہتے ہیں اس کی چیز کو کوئی نہ دیکھے. وہ عورت کے کپڑے کسی کو نہیں دیکھنے دیتے کہ اس سے کوئی انجوائے نہ کرے, یہ میری امانت ہے. اب اگر وہ پردہ راجپوتانہ ہے, خدا کا حکم سمجھ کے نہیں, میری مردانگی نے تھوپا ہوا اس کے اوپر, نفس کہتا ہے یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. 3,500 کلومیٹر بس میں گرمی میں اس کو پردہ کروا کے لے کر گیا ہوں, اس کا پورا بدن گرمی دانوں سے بھر گیا بیچاری کا. بارڈر پہ آ کے اللہ کہتا ہے دکھا دو سب کو. دکھانا تھا تو پھر یہ 3,000 کلومیٹر چھپا کے کیوں لایا ہوں میں, پھنس گئی نا آنا, یہ کیا ہو گیا. اور پھر جو ہی آرام اترا اب پھر کروانا کہتا اب کیا کروانا ہے, ستیہ ناز دیکھ تو لیا سارے بس والوں نے. یہ امتحان ہے, بڑے معمولی امتحان. کہ نہیں, خوش دلی کے ساتھ جو رب کا حکم ہے اس سے پورا, کہیں اناب اس میں پھنس نہ جائے. بال بڑے پیارے یا کاٹو ان. اب بندے کوشش کرتے ہیں ٹک ٹک کر کے کام چلا لیں, یار آفس بھی جانا ہے. وہ بھائی صاحب کل کسی کیس میں پکڑے جاؤ, جیل میں تو سب سے پہلے کام ہی یہی کرتے. ٹینڈ والا بندہ ہو تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا جیل سے آیا یا عمرہ کر کے آیا. کئی پوچھ بھی لیتے ہیں سرکار بنیاد سے آئے ہو یا. اگر یوں تیری انانی تو اللہ کسی کیس میں پکڑا دے اور اس طرح پھروا دے. پھر اصل چیز حلق ہے. یہ بڑے عزیز ہوتے ہیں. ایک صاحب کو میں جانتا ہوں, مطلوب نام تھا ان کا, میرے ساتھ کام کیا کرتے تھے, منگنی ہوئی تھی ان کی 5-7 سال سے, تو مونچھیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی, سچی مونچھیں. لوگ سچی داڑھی رکھتے ہیں, سچی مونچھیں رکھی ایسے گھما کے, گورا چٹا کشمیری تھا. لڑکی والوں کا مونچھیں چھوٹی کرے, کاٹے مونچھ. اس نے منگنی چھوڑ دی. ان کا مونچھ نہیں, لڑکیاں اور بہت. یہ سچی کو کچی نہیں کرنا. یہ بال بڑے عزیز ہوتے ہیں, خاص کر کے عربوں کا تو آپ کو پتا ہے, یہ خوبصورتی اور زینت ہوتی ہے. بال کاٹنا, سر کاٹ کے رکھنا, ٹینڈ کر کے رکھنا, یہ غلامی کی نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے عمرے اور حج کے کبھی ٹینڈ نہیں کی. یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. یہ تو غلاموں کو کی انا مارنے کے لیے ہوتا تھا. ہمارے یہاں مرکز میں انتظامیہ تھی تو ایک ملازم نے بھی وہی کپڑے پہن لیے جو انتظامیہ کے نائب صدر نے پہنے ہوئے تھے. اسے بڑا تو غصہ چڑھا, یار اس سے یہ تو گالی کو نہ ہوئی. انہوں نے کہا صاحب ان کو یونیفارم پہناؤ اسٹاف کو, میرے جیسے کپڑے. تو سر کاٹنے کی باری آئی تو کوشش کی کہ کسی نہ کسی مولوی سے وہ ٹک ٹک کا فتوا. بھائی ایک پہلی چیز حلق ہے, اللہ پاک نے پہلے حلق کا ذکر کیا.
لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. 3 بار حضور نے حلق کرنے والوں کو دعا دی، 4تھی بار قصر کرنے والوں. اور وہ قصر بھی کیا ہے کہ پورے سر پر برابر بھی مشین پھیری جائے، کارٹون نہ بنو جیسے دمبے کو نشان لگاتے ہیں. اتنی عمریں کی اتنے کٹ لگے ہوئے، ایک ہی دفعہ نہیں کہا، جتنے عمریں اتنے کٹ. تماشا ہے. اگر کسر بھی کرنا ہے تو پھر برابر کی مشین مارو اس پہ. 2 نمبر 3 نمبر جو جتنے بال جتنے بڑے ہیں اس میں آپ کو 2/3 اس میں سے کاٹنے ہیں، 1/3 اس کو آپ نے چھوڑنا ہے. تو برابر کی مار دیں، اچھا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر انا کو پورا مارنا ہے، یہ بھی آپ نے صرف اس کو فالج کیا ہے، وہ واپس آئیں گے تو پھر اسی طرح ہو سکتی. پورا مارنا تو پھر کاٹو. ایک تو ٹنڈ ہو جائے تو اندر سے مورچے بھی برآمد ہو جاتے، پتہ چل جاتا بندہ کتنا شریف ہے. جگہ جگہ سر پھٹا ہوا تو پتہ چلتا ہے نا کیسا بچپن گزارا ہے سرکار نے. ہمارے ساتھ ایک صاحب گئے حج پہ، بس میں گئے ہم ساتھ، بڑے شریف آدمی تھے، یہاں پار سامنے مسجد کے رہتے تھے، نہایت شریف. جب انہوں نے سر ٹینڈ کروائی تو ترا نکل گیا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو مورچے بنے ہوئے آپ کے سر، پتہ چلتا ہے کہ وہ ایٹم بم آپ کے سر پر ہی مارتا رہا، ہیروشیما ناگاساکی والے. ان کی بیوی نے کہا بھائی جان یہ بڑے اتھرے ساجے، تو میں انہوں نے بندے دا پتر بنایا جائے. تو ٹینڈ انا کو مارنے کے لیے. پھر آپ کو پتا جتنا اہم ایگزام ہوتا ہے، بڑے دور دور سے ایگزامینرز آتے ہیں، شارجہ سے آتے ہیں، آلینڈ سے آتے ہیں، ابو ظبی، یہاں دوسرے ملک سے بھی آتے ہیں، پاکستان سے آتے ہیں. آپ کا ٹیسٹ لینے کے لیے امریکہ سے بندے بلوائے گئے، برطانیہ سے بلوائے گئے، پاکستان سے، افریقہ سے، کہ یہ بندہ کہتا ہے میں مر گیا ہوں، اس نے کفن پہنا ہوا، دیکھو ذرا دیکھو اس مردے کا حال کیا. ہر کوئی آپ کو ستاتا اور آپ ہر ایک کا سر پھاڑنے دوڑتے ہیں. تو فیل ہو گئے، نہیں فیل ہو گئے. میں نے 2 بھائیوں کو دیکھا ہے، ایرانی بلوچ تھے، وہ پاکستانی پاسپورٹ تھے ان کے پاس، رہتے وہ ایران کے تھے. وہ میں نے زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے. واقعتاً پتہ چلتا تھا کہ وہ مردے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں. آئے ہیں، دیکھا ہے اندر جگہ نہیں ہے، باہر گٹر پہ وہ بچھا کے چادر، پرانی رہائشیں تھی اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے، آپ کو پتا ہے باہر گٹر بنا، گٹر پہ ڈال کے سو. کوئی نہیں کہا کہ میں نے بھی پیسے دیے کرائے کہ میں کیوں نہ اے سی کے سامنے. اندر لڑائی ہو رہی ہے کہ اے سی کی گرل کے سامنے میں نے سونا ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی، اور وہ غریب بیچارے گٹر پہ سو جاتے. ہر زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، ایسے جیسے یہ نہیں، ان کے ساتھ ہو ہی نہیں رہی. دوسرے لوگ تپ جاتے تھے، یار کیا کرتے ان کے ساتھ، انہیں کبھی غصہ نہیں آیا. یہ ہوتا ہے حج کہ ہر چیز آپ کو غصہ دلانے، ڈرائیور سمیت. یہ ڈرائیور جو ہیں یہ بندے کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں، حج بھی کھا جاتے ہیں. یہ جو قافلے والے ہیں نا، یہ بڑا ہی ستاتے ہیں، دائیں دکھاتے ہیں بائیں مارتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جوتے چلتے ہیں، گالیاں ہوتی ہیں. لوگ ذکر کی بجائے اس کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اور حرم کی حدود میں جہاں گناہ بھی 1 کا لاکھ ہوتا ہے، اگر نیکی 1 کی لاکھ ہے تو گناہ کا بھی ریٹ یہی ہے. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں نیت پر بھی عذاب ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اس میں صرف ارادہ ہی کر لینا ہمارے عذاب کو دعوت دینے والی بات. باقی دنیا میں کہیں بھی آپ ارادہ کر لیں، جب تک عمل نہ کریں اس پہ لکھا نہیں جاتا یہ وہ واحد جگہ ہے. وہاں غیبت ہو رہی، ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی. تو انا کی تلاشی میقات پہ چاروں طرف کر لی جاتی ہے.
جوتے اٹالین شوز کا اتارو کینچی پہنو، ہے نا تکبر ان میں اٹالین، برانڈڈ شوز پھونک بھرتے ہیں نا بندے میں، کا اتارو تم بھی کینچی پہنو۔ ارباب ہے اس کا بکریاں چرانے والا ساتھ گیا ہے، وہ ساتھ خدمت کے لیے لے کر جاتے، کمال کی بات نہیں، اس نے بھی وہی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، ارباب نے بھی پہنی ہوئی ہیں، وہی اس کی کینچی چپل ہے، وہی ارباب کی کینچی چپل ہے، اگر اندل والا بھی ہم مار دیں تو مساوات کی اس سے بہترین مثال دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ سب سے مشکل کام انا کو مارنا ہے، ہم سب یہی کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، اور فی الواقع آج کے زمانے میں ہم نیک ہیں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ گاڑی میں ڈیزل یا پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، ٹائروں کی ہوا بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سواریاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، منزل کا بھی پتہ ہے کہاں جانا ہے، بس چابی کوئی نہیں، گاڑی کی چابی کوئی نہیں۔ یہ وہ چابی ہے جو رب مانگتا ہے، یہ میرے ہاتھ پہ رکھو اور جنت کی چابی لے لو۔ جب گاڑیاں بکتی ہیں تو کیا دیتے ہیں آپ؟ چابی دیتے ہیں نا، کہ گاڑی اٹھا کے اس کے سر پہ رکھتے ہیں، یہ پیسے لو اور چابی دو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنی مرضی، انسان کی چابی اس کی مرضی ہے، انسان کی چابی اس کی مرضی ہے، اگر وہ مرضی نہ چھوڑے تو آپ یہ جانیں کہ اس نے رب کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کر رہا ہے، سودے سے مکر گیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، نفس کی چابی مجھے دو، یہ میں، جب یہ دے دو گے تو گاڑی ٹائروں سمیت اس کی ہوگی۔ انفسہم و اموالہم، مال اسی میں کے تابع ہے، یہ میں جب رب کے تابع ہو جائے گی تو اس کا مال بھی رب کے تابع ہو جائے گا، اس کی جوانی بھی رب کے کام آئے گی، اس کی صلاحیتیں بھی رب کے کام آئیں گی۔ وہ چابی، وہ میں والی چابی مجھے پکڑا دو، اپنی مرضی والی، جنت کی چابی لے لو۔ یعنی جب ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں گے، رب کی مرضی لے لیں گے، تو جنت ہمارے لیے ہے، ہمارے باپ کی وراثت ہے، ہم نالائق نہ نکلیں تو کس کو دینی اللہ؟ مرضی۔ جب تم کہتے ہو میری مرضی، تم سیدھا سیدھا خدائی کا دعویٰ کرتے۔ خدا کی مرضی، رضائے رب، رضا مرضی کو کہتے ہیں، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ جب تو اپنی پسند بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرے اندر کوئی چھپا بیٹھا۔ ہمارے ایک بانجے تھے تو بچے سارے لیٹے ہوئے، کہا جو پہلے لیٹ جائے گا، سو جائے گا، اس کو اتنے پیسے انعام دیں۔ تو ایک ہمارا بانجا بڑا سادہ ہے، اس کا نام لے کے کہا سو گئے ہو؟ تو کہتا جی 100 روپیہ چاہیے تھا۔ پیسے دینے ہوتے تو بہانہ بناتا ہے نا بندہ، کہتا یہ کرو گے تو پیسے دوں گا۔ تو اسی کا نام لے کے پوچھا سو گئے ہو؟ دوسرے تو چلاک تھے نا، پتا تھا کہ وہ جاگتے بھی ہوئے تو نہیں بولیں گے، انہیں پتا کہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اس سے پوچھا سو گئے ہو؟ تو کہتا جی۔ یہ بات کہ ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک بھی تھوڑی دیر بعد پوچھ لیتا ہے پھر سو گئے ہو، اور ہم کہتے ہیں جی ابھی۔ یہ مسائل میں کیوں پھنساتا ہے ہمیں اللہ پاک؟ یہی دکھانے کے لیے کہ تیری انا بولے کہ جی جاگ رہا ہوں، ورنہ جو کچھ بھی ہم پر وارد ہو رہا ہے یہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک بیماری، ایک ایک حادثہ، ایک ایک واقعہ، رشتہ داروں کی زیادتیاں،
ہماری ان کے ساتھ، ان کے ہمارے ساتھ، یہ سارے ہمارے امتحان ہیں. حشر میں صرف نتیجہ نکلنا ہے بھائی صاحب. جنت جہنم یہاں طے ہو جانی ہے، قبر میں کچھ نہیں بدلنا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم جیسا جو بھیجو گے وہ رب کے یہاں تمہیں محفوظ ملے گا، وہ کوئی تبدیلی نہیں کرے گا. سٹیٹس یہاں طے ہو جاتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی. اسی کو دیکھ کر اسرائیل فائل کو دیکھ کر وہ ریکوری ٹیم بھیجتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ کس قسم کے فرشتے بھیجنے ہیں اس بندے کا علاج کرنے کے لیے. کچھ کے لیے وہ پروٹوکول کے طور پر آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، جنت کے کلپ ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنے پروں پر دکھاتے ہیں اسے، یہ دیکھیے تیری، تاکہ تکلیف کو کم محسوس کرے. اور کچھ کے لیے گرز والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم. وہی انا جو تم نے اتنے سال 60 سال جو چھپا کے تم نے رکھی ہے، اخرجوا نکالو باہر سے. ایک ایک جوڑ پر روک کر مارتے. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. نکالو. ساری زندگی ہم تمہیں کہتے رہے کہ اسے نکال دو، کچھ وہ بھی ہو ریڈی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ایسے جان نکال لی جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال. ریڈی کچھ ہے ہی نہیں ان کا، وہ پہلے ختم کر چکے ہیں اس کو. تو انا کبھی رشتوں میں آ جاتی ہے. برادریوں میں رشتے نہ کرنے کی وجہ سے کرائسس ہے اس وقت پوری سوسائٹی میں. اس کی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹی ان کے گھر میں دے دی تو میں، یہ تو اسی طرح جٹ قسم کے لوگ ہیں تو میں تو بڑا ہائی جنٹری میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، تو یہ داماد میرا وہاں فٹ نہیں آئے گا، تو اس لیے نہیں، مجھے کوئی سوٹڈ بوٹڈ چاہیے، کوئی بینک مینیجر قسم کا جو میرے ساتھ کھڑا ہو تو میں سجوں کہ یہ میرا داماد ہے. کچھ کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں بدلے نہ لیں. اکثر و بیشتر وجہ اس کی یہ بنتی. یہ جو بیماری والی وجہ نا، کزن میرجز کے اندر جو ہے وہ ڈسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں اور اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں شادیاں ہوتی اسی طرح تھی، پھوپھی کی اور ماموں کی اور چچا کی اور تایا کی آپس میں شادی. کتنے معذور بچے ہوتے تھے، اور پورے گاؤں میں کتنے معذور ہوتے تھے یار، ایک آدھ بندہ ہوتا تھا. شادیاں سب کی کزنز میں ہوتی تھیں. ایک فیکٹر ہے کچھ پرسنٹ، لیکن زیادہ بربادی آج کل کی یہ جو ہم خوراکیں کھاتے ہیں نا، جو دوائیاں کھاتے ہیں ہم، جو بیج ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی اس میں زیادہ اثر ہے. اس ڈر کی وجہ سے تو جی بچے معذور پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی، ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ یہ کزن میرج ہے؟ جی کزن میرج ہے. وہ کہتے بس ہو گیا کام، پتہ چل گیا ہمیں. یہ بھی آزمائش ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ انا ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی. اگر ہم اس کا علاج کر لیں تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.